الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ سامعین کرام، قرآن مجید دا 19واں پارا سورہ الفرقان وہ 94ویں آیت ہے جڑی میں تواڈے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ دے اندر اپنی قدرت دا ایک نشان جڑا اسی ویکھ رہے ہیں اس جہان دے اندر دا بیان فرمایا کہ پانی دی ایک بوند ہوندی ہے وہ ماں دے شکم جاندی ہے، اللہ تعالیٰ تو بالکل ایک دوسرے دے الٹ دو شیاں پیدا کر دیندا، ایک لڑکا ایک لڑکی، بالکل متضاد وجود، مرد چیزیں ہی ہو رہا عورت چیزیں ہی ہو رہا، مگر یہ دو پرزے الگ الگ بنا کے پھر انہوں اس طرح جوڑیا جی میں مقناطیس لوہے نوں کھینچدا جالو نسب و سحرا۔ ایک پاسے وہ تعلق اپنے باپ دادے نال ہے، خونی رشتہ جنہاں چ جمیا ددیال و سحرا، اور دوجے پاسے وہ لڑکیاں لڑکے جڑے انہاں چ رشتہ پیدا کر کے انہاں چ کشے پیدا کر کے شادیاں ہوندیاں، نکاح ہوندے، سسرالی۔ اللہ پاک دا ویکھو جہان میں کیویں آباد کردا، پانی دی ایک بوند ہے، دو چیزاں اس چوں نکلدیاں بالکل ایک دوسرے دے الٹ، مگر وہ پھر پرزے آپس چ اینے جڑے جالو نسب و سحرا، کسے پاسے وہ چاچیاں تایاں نال جڑیا اپنے نسب نال، کسے پاسے سسرال، آپ کسے شادی ہوئی گا اپنے تیاں پت کسے دے وے وکان ربک قدیرا، رب دا ویکھدا تو اپنے رب دیاں قدرتاں، تیرے رب دے کڈے کمال ہے، ایک بوند پانی نہ جہان آباد کرتا، لڑکی لڑکا پھر انہوں نے آپس محبت، پھر ددیال اور ننہال بنا دیتے۔ پچھلا خطبہ بھی سنیا کہ رسول کریم علیہ السلام دی بنات طیبات دے بارے، رسول پاک علیہ السلام دی بیٹیاں، مگر وہ دے بارے ایک میرے ذہن خلش رہ گئی اور کچھ دوستاں بھی توجہ دلائی بالکل ٹھیک کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تذکرہ بہت ہوندا رہا، کیونکہ حسن حسین دی ماں ہے، فاطمہ حضرت علی دی بیوی ہے، جنت دی عورتوں دی سردار، وہ دا بیان بھی ہوندا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو بیٹیاں حضور دی خامد ام کلثوم دے رقیہ دے، انہوں دا بیان ہوندا، خلیفۃ المسلمین ہے، بڑے مرتبے جا، مگر وڈی بچی دا تذکرہ بہت گھٹ ہے، اور وہ خامد دا ذکر تے برائے نام ہی شاید کسی نے کیتا ہوئے، ورنہ پتہ ہی نہیں وہ کہڑے گھر ہوندی سی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس تو میرے دل نے منیا نہیں، اس گل میں نام مکمل چھڑتا جائے، سارا تو بڑی بچی کا تذکرہ اور وہ خامد کا تذکرہ بھی آنا چاہیے۔ زینب ایڈا پیارا نا ہے، ساری بدقسمتی ہے، اتنے رونا ہی رویا جا سکتا کہ دنیا تک کے سانوں کہڑے پاسے لے گئی، بسی فنکار تے فنکارا جڑیاں نا انہاں دے نام پسند کر لے، ہنا تے ہما تے فلانے، مگر وہ نا جڑے پاک بیبیاں دے سی جنہاں تو بہتر نہ ہی کوئی نہیں، وہ کسی کا دھیان نہیں ہوگا۔ کسی نے دسیے نا بچی جمی تے زینب رکھ لا، خدیجہ رکھ لا، عائشہ رکھ لا، مولوی صاحب فرسودہ، توبہ توبہ، کافراں دی اولاد کہ اللہ دے رسول دے گھر دے نا جڑے انہاں پرانے نظر آتے، نویں لبدے پھردے، ہندوؤں دے جا کے رکھ لو، عیسائیاں دے رکھ لو۔ زینب کڈا سونا نام، مانا بھی ایڈا آلہ، شجر حسن المنظر طیب الرائحہ۔ زینب اس پودے نوں کہا جاتا جنوں ویکھدے سی عرب، اس تو سونا پودا ویکھن چ کوئی نہیں سی، تے او دے نال دی عمدہ خوشبو کسے شے دی نہیں۔ یہ اس پودے دا نام ہے عربی چ جڑا ویکھیا جائے تے بہت سونا، اور خوشبو دی جڑی وہ بس دماغ نوں معطر کرے۔ زینب اس تو رسول کریم علیہ السلام دی بیٹی زینب، دو بیویاں زینب، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، گاہ نواسی بھی حضرت علی رضی اللہ دی بچی، خدا نام بھی زینب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ دی بیوی زینب، زینب بینیاں جنہاں دا اندازہ کوئی نہیں، مگر زینب نا نہیں لوگاں چنگا لگا، تو سارا تو بڑی بیٹی رسول کریم علیہ السلام دی زینب ہے، اور وہ خامد سکی ماسی دے پوت برا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں دی سکی بہن ہے حالہ، ہے الف لام لا، حالہ
حالہ دا بچہ جہاں نام لقیت ہے، لام کاف دنقطیہ یہ ارتو ہے، مگر مشہور ابو العاص ہے۔ ابو العاص ابن ربیع مشہور ہے، کنیت نال اپنی نہ مشہور، جی میں ابو بکر مشہور ہے۔ جہے مولوی نے پوچھا ابو بکر کا نام آتا شاید ہی کوئی دس سکے، نام نہیں آتا، عبداللہ نہیں پتا، ابو بکر پتا، کنیت پھیل گئی نا، نام پیچھے گم ہو گیا۔ نام لقیت ہے، ابو العاص کنیت، دوسرا نام رب رکھ لیں گے سی ادب نہ بلاؤ لی، جی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے ابو الحسن، حسن کے ابا، رسول کریم علیہ السلام ابو القاسم، قاسم کے ابا، جدوں زیادہ پیار نہ صحابہ بلاؤں سی فرمایا میرے محبوب ابو القاسم نے یہ فرمایا، بچے کے نام اصلی نہ لقیت۔ حضرت خدیجہ کے سکے پان دے حالہ دے بچے، اور حضرت خدیجہ کے بارے حدیث پاک آتا بے رسول اللہ اسلام تو پہلا دی گل کری سی موڑ دی۔ ہوں لوگوں نے گل بنائی ہے بے عورت جڑی نہ جی خواہ مخواہ بندے نے چمٹی ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ مسلم کورا پرستارش مرد باہر آیا حکمت قرآن عورت۔ اقبال آتا جنہیں عورت نے نوکرانی سمجھا انہیں قرآن کی حکمت ایک حرف ہی نہیں سیکھا، انہوں قرآن کا پتہ ہی نہیں لگا اے ماں کس درجے کی مالک ہے، بیٹی ہے تو دوزخ تیرے لیے پرتا، بیوی ہے فرمایا سارے تو چنگے وہ دن قیامت دے گنے جانے، پرچا ویکھنا رب نے خیر حکم لیا لے گھر والی نہ کتنا ورتائی تو عالم دین کو میری امانت لے لی سی، جنہیں آخیا اللہ دے دین مطابق میں تینوں دینا قبول کیتی، میری امانت میں کی برتا ہوگی؟ فرمایا جنہیں انہوں عورت نے نوکرانی سمجھا انہوں نے کوئی دین کا حصہ نہیں ملیا، اور اسلام نو سمجھ سکے بڑی عزت رب نے بنائی۔ پچھلے جمعے تو سنیا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا تین بھینا یا تین بیٹیاں رب کسی نے دے دے تو برا نہیں منایا، انہوں نے اچھا پاڑیا، دوزخ والوں پردہ ہو گیا۔ لوگوں نے آخیا یا رسول اللہ دو ہی، فرمایا ہاں دعا کا بھی حال، ایڈی قدر بتائی۔ تو زین حضرت خدیجہ ہی آخیا بھی یا رسول اللہ میرے پانجے دے، رسول اللہ نے پھر ابو العاص لقیت نے دے۔ یہ اسلام نہیں لیا، بہت دیر نہیں لیا اسلام، دیر کر دیتی جنہوں نے اسلام لیا۔ دو داماد رسول کریم علیہ السلام دے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ شروع سے اسلام لیا، مگر ابو العاص نہیں اسلام لیا۔ یہ بہت دیر نہ مسلمان ہوئے، جا کے جنگ بدر دے اندر جڑے لوگ قید ہوئے 70 کافر قیدی ہوئے، انہاں چ ابو العاص بھی قید ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے کہا بھائی ہوں جان تو تادی چھٹنی ہے، بھائی فدیہ دیو، خواہ مخواہ تسی جنگ سڑ تے مسلط کی کتوں پینڈا کیتا تو مدینے آ کے سانوں تسی بیٹھیاں نو تنگ کیتا، اس تو تمہیں ہوں خرچہ پینا ہے، ایویں نہیں تہاڈی جان چھٹنی، معاوضہ ادا کرو۔ چنانچہ حضرت ابو العاص نے پھر اجے تک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ مکے سے اجے کافراں مسلمانوں دے نکاح آپس ادنا ہی قائم تھے، بہت بعد سورہ ممتحنہ اللہ نے پھر وہ ختم کیتے، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ نے پھر کافر بیوی نو چھڑ دیتا، حضرت عمر نے چھڑ دیتا، مسلمان لڑکیاں انہوں نے گھروں کڑیاں گئیں، مگر اجے رشتہ ناتا چل رہا تھا۔ تو حضرت ابو العاص نے اس زمانے پھر مکے پیغام بھیجا کہ زینب میری رہائی واسطے مال پہ، اے 45 صفحہ چوتھی جلد مستدرک حاکم دی، لما باس اہل مکہ فی فدائے اسارہم باس زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فدائے بالعاص بقلادۃ وکانت خدیجہ تو ادخلت بہا بالعاصین بنا رہا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماؤندیاں کہ جدوں مکے آیا نے اپنے قیدیاں دا فدیہ بھیجیا، رقماں بھیجیاں، تے زینب نے اس ویلے رسول اللہ دی بچی نے ابو العاص نے چھڑاؤن لی وہ ہار بھیجیا جڑا جدوں ماں نے رخصت کیتا سی خدیجہ نے دتا سی، نشانی سی ماں دی جڑی حضرت زینب کو سی، رسول کریم کو وہ ہار بھیجا۔ فلما راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکا لہا رکعۃ شدیدہ۔ اے انسانی جذبات ہے، اگر پیغمبر بشراں جو نہ ہوندا تے لوگاں نے دولت ہاتھ نہیں سی آؤں، پتھر دل نہیں سی اور فرشتے نہیں سی، نہیں انسانی آپ دے اندر جذبات سی۔ رسول کریم علیہ السلام نے جدو سار نو ویکھیا خدیجہ فوت ہو چکیاں، رکا لہا رکعۃ شدیدہ، حضور تے بہت نرمی تاری ہوئی، بہت روئے۔ وقال ان رأیتم ان تترکوا لا سیرا وتردوا الیہا الذی لہا۔ اللہ دے رسول آکھیا بھائی تہاڈی مرضی ہے، اے جمہوریت، اللہ دے رسول تے جانا قربان کر دے سی، حضور موردن دے کیا اعتراض کرنا سی، مگر نہیں، امت نو سکھاؤنا چاہتے تھی بے نبی اینے اختیار دا مالک ہوندے مرضی نہیں کرتا۔
اتنے ہوں ایک فرد واحد ہی ساری امت نوں ہٹی پھردا آندا میں ہی اکلے کول جمیا باقی سب بیوقوف متیا جدھر میں ہکاں انہوں جا نبی تو ود گئے اللہ نے نبی علیہ السلام نے آخیا مشورہ لیا کرو مشورے تے عمل کریا کرو نبی علیہ السلام فرمایا جے تسی مناسب سمجھو بھی اینوں ابو العاص نوں رہا کر دیو تے ہار جڑا ہے زینب دا انہوں واپس کر دیو تے تہاڈی بھائی پسند ہے اگر نہیں چاہتے تہاڈی مرضی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کانوں انکار کرنا سی انہاں آخیا اللہ دے رسول علیہ السلام جویں تسی آندے ٹھیک بچی کی نشانی واپس کرو راہ کی بعد پھر بہت دیر بعد کی گل مکہ فتح ہونے تو پہلے کی گل مسلمانوں کا ایک لشکر اسی طرح گشت کر رہا سی ابو العاص ابن ربی جڑے سی یہ بھی ہاتھ آ گئے یہاں کا مال مسلمان فوج نے لٹ لیا مدینے لائے یہ نہیں قابو آیا مگر پھر ابو العاص چھپ چھپا کے مدینے پہنچ گیا تے رسول کریم علیہ السلام نے جدوں یہ ابو العاص نو رہا کیتا اس وے وعدہ لے لیا بھی تینوں رہا کیتا ہوں مگر تیرا میرا وعدہ بھی توں حضرت زینب نو ہن بھیج دے ہن مکیوں جا کے میرے بھیج دیں چنانچہ نے اپنا وعدہ پورا کیا جھوٹا نہیں نکلیا جا کے حضرت زینب نو سوار کیتا بھرا نو نال ٹوریا مکہ مدینہ شریف بھیج دیا اور رسول کریم علیہ السلام کوئی سی جدوں مال دا جڑا مسلمانہ چھین لیا ابو العاص چھپ چھپا کے مدینے پہنچا اور حضرت زینب کو پہنچ گیا گھر اس وے حضرت زینب نے ارسل الی ابو العاص ابن ربیع خذی لی امان من ابیک کہنے لگا میری ہن خیر نہیں ادوں تو فدیہ دے کے چھٹ گیا مگر رہا کافراں چ نا ہن مال بھی میرا مسلمان لایا کہ میرا بھی پتہ لگ گیا نا بچا نہیں ہونا اپنے ابا جی کو میرے لیے امان لے لا کسی طرح وعدہ حضور پاک کو لے لا میں ابو العاص نو کچھ نہیں کہہ دے فخرجت فاطلت راسا من باب حجرتها والنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصبح یصلی بالناس رسول کریم علیہ السلام اس فجر دی نماز پڑھا رہے سی لوگاں نو تے زینب رضی اللہ تعالیٰ حجرے چوں نکلیاں سر کڈیا باہر فقالت ایھا الناس انی زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانی قد اجرت ابو العاص نماز دے دوران انہوں نے اعلان کرتا کہ میں رسول اللہ دی بچی زینب ہاں تے ابو العاص نو میں پناہ دیتی ہے کوئی مسلمان انہوں نقصان نہیں پہنچا سکتا فلما فرغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الصلاۃ حضور نے جدو سلام پھیریا قال ایھا الناس انه لا علم لی بہذا حتی سمعتموہ رسول کریم علیہ السلام فرمایا لوگوں تسی کوئی آواز سنی ہے انہوں نے کہا ہاں سنی حضور نے فرمایا رب گواہ دے بے میں بھی ہونی تو جدوں آواز سنی زینب دی مینوں پتہ لگا مینوں اس بارے کوئی علم نہیں سی جی میں مرضی تہاڈے سامنے کئی باری میں اشارہ کر رہا جی مرضی رسول نو رب بناؤندا پھرے رب رب ہے جدوں اللہ دسے عرشاں دی گل دسے نہ دسے کوئی بھی گل حضور فرمایا انہ لا علم لی بہذا مینوں کوئی پتہ نہیں سی ابو العاص اتنے آیا یا نہیں آیا جدوں تسی سنیا ادوں ہی میں سنیا زینب نے پناہ دیتی الا وان یجر المسلمین ادناہم تے اسلام تے ایک ادنا آدمی بھی جڑا نا پاویں عورت ہے یا غلام ہے کسی نے پناہ دے دے سارے مسلمانوں تے پھر وہ لازم ہو جاتا کہ اس وعدے کی پابندی کر پیش ہو گیا پھر رسول کریم علیہ السلام فرمایا زینب تینوں پناہ دے چکی ہے بعد آپ نے اعلان فرمایا بھی رشتہ جڑا میرا ہے وہ تواڈے سارے دے علم تے تے جے پسند کرو تے مال انہوں واپس دے دیو لوگوں نے مال بھی واپس دے دیا ابو العاص پھر اسلام نہیں اتنے لیا بڑا مرد نکلیا اور بعد انہیں وجہ بیان کی مکے چلا گیا مکے جڑا جڑا مال دے کول سی سارے انہوں دا مال واپس کیتا تے نال کیا میں مدینے بھی اعلان کر سکتا سی اسلام دا میں ہن ٹھڈوں مسلمان ہو چکا مگر اتنے اسلام دا اعلان کر رہا تسی آکھنا سی قیدی ہویا ڈردیاں نے کلمہ پڑھ لیا تے نال ایویں مالدار نے ساڈا مال جڑا دبا کے بہ گیا اپنے اپنے پیسے سنبھالو تے ہن میرے تے کوئی نہیں نہ کوئی دباؤ نہ مینوں کسی قسم دا خطرہ میں اسلام لایا تے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے 5-6 سال ہو چکے سے ادنا ہی بیٹھیاں انہیں جدوں واپس بھیجتا اس تو بعد کوئی تعلق نہیں چلی مگر اسے نکاح تے رسول کریم علیہ السلام نے دوبارہ حضرت زینب نو یہ حوالے کیتا کوئی نیا نکاح نہیں کیتا جے چاہے مسئلہ ہے امام ابن قیم نے ثابت کیتا کہ اگر کوئی عورت اسلام لائے تو اسلام لیاؤندے وہ نکاح جڑا ہے وہ اس طرح ہو جاتا بغیر وہ خامد کبھی بھی یاد ہے اور اس عورت نے نواں نکاح نہیں کیتا وہ پچھلا نکاح ٹھیک باہر رہتا
ان جو اگر چاہے بھی میں نکاح نواں کر لینا تو اس پچھلے نکاح کا دباؤ کوئی نہیں رہا، آ جائے تو دی قسمت ہے، نہ آئے تو عورت آزاد ہے، نکاح کرنا چاہے تو نواں نکاح کر سکتی ہے، مگر اگر وہ بیٹھی رہی ہے اور یہ آ گیا تو پھر اس سے پہلے نکاح کی وہ حوالے کی جا سکتی۔ تو ابو العاص اس طرح اسلام دے آئے، ایک بچہ رب نے نہ تو دتا جڑا نام علی سی۔ اس علی دے بارے لوگوں نے بہت ساری گلاں بنا لیاں۔ اج کل جڑیاں کتاباں یزیدی ٹولہ لکھ رہا، پلیت اولاد رسول دا دشمن، یہاں کا منشا بے ثابت کیتا جا علی زندہ رہا، وہ گاں اولاد ہوئی، میں حضرت حسن اور حسین کا مقابلہ کرتے پھرتے، حالانکہ کئی باری تھوڑے سامنے واضح کیتا کر لیا نا، میں رسول کریم علیہ السلام دی کسے بچی دی اولاد دا سلسلہ نہیں چلے، دنیا چ نہیں رہا، اللہ دی مرضی، صرف ایک بیٹی جڑی حضرت فاطمہ وہ دی اولاد باقی ہے، وہ تو سلسلہ چلے۔ تو یہ بھی کہیں کہ جی وہ جوان ہویا، مکہ والے دن رسول کریم علیہ السلام نے اپنے پیچھے بٹھایا، سب بناوٹی گلاں، اس عمر نو نہیں پہنچا دینا، پیچھے بیٹھا، اے سن لو 215 صفحہ 9ویں جلد مجمع الزوائد، اتنے لکھیا پڑھیا سب کچھ۔ توفی علی بن ابی العاص بن ربیع بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد لاحظ الحلم وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردف اولا رحلت یوم الفتح۔ اتنا کرتے بھی کتاب چو لکھ لیں دے، تسلی ہے کہ لوگوں کو کتاباں ہیں نہیں، اگوں چھڑ دیو بے اگے کی اس لکھیا، پر آدھے بھی روایت لوگوں کی بھی وہ بالغ ہون دے قریب پہنچ گیا سی، تے رسول اللہ نے اپنی سواری تے مکہ دے فتح والے دن اپنے پیچھے بٹھایا گیا۔ رواہ الطبرانی اگے لکھیا عمر بن ابی بکر متروک، کہ اے دے اندر راوی جڑا عمر بن ابی بکر متروک، انہوں بالکل ردی کر کے چھڑتا گیا، جھوٹا، یہ کسی گل کا کوئی اعتبار نہیں، چھوٹا ہی فوت ہو گیا، کوئی بالغ نہیں ہوا، نہ یہ رسول اللہ دے پیچھے بیٹھا، یہ بھی گل جڑی نا بنائی گئی۔ اور یہ ایک ہور سٹوری جوڑ لی، حضرت علی رضی اللہ عنہ بارے ایک کہانی مشہور سی، عام لوگوں نے مشہور ہے، بے خانے کعبے دی چھت انہوں نے بت جڑا سی وہ گرایا، رسول کریم علیہ السلام دے کندھیاں تے چڑھ کے وہ یہاں نام مرادہ نے چک کے علی بن ابی العاص تے لا لیا، کہ علی جڑا نا ابی طالب دا پتر امام حسن حسین دا باپ، انہیں نہیں وہ بت لایا، اے حضور دا نواسا جڑا یہ جوان ہو گیا سی، اے چڑھیا خانے کعبے دی چھت اس گرا، اے یزیدی ٹولہ جڑا میں ایڈا دشمن، اسے تو میں نے پتا بھی انہاں دے اندر کٹ کٹ کے زہر پڑیا گیا کہ حضرت علی دی اولاد نہ دشمنی کرنی، بالکل جھوٹے، کوئی علی ابن ابی العاص نہیں چڑھیا اتنے نہ گرایا، تے حضرت علی دی بھی کہانی جھوٹی، وہ بھی نہیں صحیح بھی انہوں نے بت اتنے چڑھ کے گرایا سی، تے مکہ فتح ہون دی بھی گل کوئی نہیں سی۔ علم سکھیا کرو ایک لیکچر کی طرح، کہانی مکے دی سی کہ جے مسلمان جڑے سی نا تھوڑے جیسی، اس زمانے دی لکھی صحیح وہ بھی نہیں، فتح مکہ دی گل نہیں ہے، اس زمانے جب رسول اللہ تھوڑے جہ مسلمان سی ادوں دی لکھی، مگر کیوں نہیں صحیح یہ بھی دسوں۔ اے کہانی کے بارے لکھیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماؤں دے 224 صفحہ اور جلد جڑی ہے 20 ہے، الفتح الربانی۔ انطلقت انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتینا الکعبہ، چھان بھی بالکل چھلنیاں لگیاں جتے ہر شے پرکھی گئی ہے، کیڑی کھڑی کھڑی ہے میں بڑی ہے اسلام۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ زبانی بیان کیتا کہ میں بھی گیا، رسول کریم علیہ السلام بھی گئے، حتی اتینا الکعبہ، اسی کعبہ شریف دے کول پہنچ گئے، فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجلس، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام بہ گئے، مینوں کہنے لگے بسائد من کی بھی فضحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کہنے لگے بہ جا، تے میرے کندھے تے چڑھ گئے، حضرت علی آندے پہلا آپ مینوں بٹھایا میرے کندھے چڑھے، فضحب تو لیانا دا بھئی میں چارہ کیتا بھی اٹھاں، فرا منی ضعفن فنزلا، حضور نے ویکھیا بھی نہیں اس کو میرا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، نہیں اٹھ سکیا، کمزوری ویکھی اتر آئے، وجلس نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور بہ گئے، وقال اسد علی منکبی، کہنے کہ تو ہن میرے کندھیاں تے چڑھ، قال فسعدت علی منکبی، میں رسول کریم علیہ السلام دے مبارک کندھیاں تے چڑھیا، قال فنہض بی، حضور لے کے اٹھے، قال فانه یخیل الی انی لو شئت لنلت فوق السماء، اس وقت مینوں بالکل اس طرح خیال آتا سی اگر میں چاہواں تو آسمان کے کنارے نہیں پکڑ سکتا، حتی صعدت علی البیت، میں پھر کعبے کی چھت تے چڑھ گیا، وعلیہ تمثال و صفر و نحاس، اتنے پتر کا ایک بنیا بت سی، مورتی سی تانبے کی بنی، فجعلت ظاہر و یمین و شمال و بین یدیہ من خلفی، میں سجے کھبے اگے پیچھے انہوں ہلاؤندا رہا،
حتی اذا استمکنت منہ، جدوں میں چنگی طرح اتنے قابو پا لیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی، حضور نے فرمایا سر دے تھلے فقذفت بھی، میں سر انہوں سر دیتا فتکسر، ٹوٹ گیا، کما تتکسر القواریر، جس طرح شیشے ٹوٹ جاندے، ثم نزلت، پھر میں اتر آیا، فانطلقنا انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستبق، پھر میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز دوڑ پہ، توا رہنا بالبیوت، گھراں سے لکدے لکدے بہنا نہ مکانہ تو چوری لک کے چلیے، خشیت نہیں القانا احد من الناس، اس ڈر تو بھئی کوئی کافر نہ متھے لگ جائے، انہوں نہ پتہ لگے ساڈے بت نہ کیتا۔ مکے دے زمانے بالکل جدو اجے بے کسی ادوں دا واقعہ لکھا، دو راوی نہیں تھی، دیکھ رہا جدو امام احمد نے لکھا، فرمایا مینوں یہ گل اسبات بن محمد نے سنائی ہے، انہیں نعیم بن حکیم المدائنی کو سنی، نہیں یہ بھی ضعیف، ابی مریم ابو مریم سکھی کو نے سنی، مجہول، بالکل جھوٹا، حضرت علی در روایت کر رہے بندے کوئی ثابت نہیں، بالکل ایک کہانی نہ فتح مکہ دی ہے، مکہ شریف پہلے زمانے دی لکھی تھی مگر ہے غلط، کوئی ثابت نہیں، صحیح نہیں۔ یہ نال جدوں میں یہ بھی مطالعہ کیتا، اج ایک اور صحابی کا سلسلہ بھی بابرکت نال جڑ گیا، بہت ساری چیزاں انشاءاللہ مفید ملن گیاں کہ اللہ تعالیٰ جڑا قرآن پاک فرمایا کہ وہ لوگ اپنی بیٹیاں زمین گاڑ دیں سی، اور بڑے غضبناک لہجے چلا نے سورۃ تکویر تک کیا ہوا ہے، ذل موعودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، بجائے دے کہندا انہاں دے ماں باپ نوں اسی پوچھاں گے تسی یہ کیوں کام کیتا، اینا غضب ہے اللہ تعالیٰ دے لہجے ناراضگی کہ یہ تے خبیث اس لائق بھی نہیں بنا نہ گل کیتی جائے، اسی اس زمین سے دبی بچی نوں پوچھاں گے کس گناہ تو ماری گئی، تو ہی پتر بول کے دس بجے میں تینوں بناتا سی کہڑا قصور سی تیرا بے تینوں ظالم مار دے، بچی نوں پوچھاں گے وہ کو بڑواواں گے، انہاں دے منہ تے بول ہن ماں پیو دے کیوں نہیں خدا تو ڈرے، اور کیوں انہاں نے ایڈا بے شرمی دا خدا دے خلاف ناراضگی کا مظاہرہ کیا، بھئی یہ گل کیوں چلی، لوگوں نے مار کیوں بگی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے سورے بننے نسب مسیرا، دادے ہونے سورے ہونے میری رحمت ہے، سورہ فرقان پڑھی، برا کہنے لگ پہ کوئی جوائی بنوں گا سر، غریبی تو بھی کئی مار دے مگر وہ تھوڑے سی، چودھریاں نے اس تو مارنیاں شروع کیتیاں، ساڈا بھی کوئی جوائی کھاؤ گا، سانوں کو سورا کھاؤ گا، ہوں بھی کسی نے ساڑا کہنا ایک گاڑی بنی ہے نا جہارت پر ہو، حالانکہ ساڑا گاڑی تو کوئی نہیں مگر کمبختہ نے بنا لی، جو دی پہن تیرے نکاح دے کوئی گاڑی ہے، گاڑی سمجھ عزت دی شاید سی، حضور نے فرمایا ختم ہونا بیٹی دا باپ ہونا یا دا پرا ہونا یہ عزت ہی کر، تیرے اور ایڈے رشتہ دار کو عزت کر ادب کر، مگر ظالمہ نے ایک جرم بنا لیا، گالی بنا لیا، یہ پڑھدیاں اے صحابی دے قصے کئی چیزاں ایسیاں ہون گیاں جڑے سمجھو اج دے خطبے حضرت زینب دے واقعہ دے نال بڑا ربط ہے، اور جدوں دارمی شریف دے اس واقعہ نوں پڑھی دا بے صحابی نے سنایا سی رسول اللہ دیاں سول اپنے جنہ رسول اللہ اس سے روئے کبھی نہیں روئے، اور لوگوں نے آکھیا اس صحابی نوں بے تو رسول اللہ نوں بہت وقت دیتا کیوں اینا غمگین کیتا، حضور نے آکھا کوئی نہ روکو، انہوں نے آکھا پھر گل سنا، پھر سنائی رسول اللہ دی داڑھی مبارک آنسو نہ تر ہوندی، حضور روندے گا کی نہ اس بندے دا، یعنی رسول کریم علیہ السلام دے صدقے کنی دنیا زندہ ہوگی، انہوں نے کن پوچھنا سی قیس بن عاصم کون ہے، کی لگتے سی ساڈے، مگر رسول اللہ نہ جڑ جان پروں پائی ساڈے وہ دلان دے پیارے بن، اسی انہوں نے تذکرے بھی پڑھ رہے اور علیحدہ کتاباں اے 5 جلداں تس الغابہ جلد ایک تو میں ہن پڑھ رہا چوتھی جلد، قیس بن عاصم نام کی ہے، قیس سردار اپنے قبیلے دا عاصم دا بیٹا قیس بن عاصم، جب میں آیا رسول کریم علیہ السلام نے ملیا، لما راہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ھذا سید اہل الوبر، رسول کریم نے دیکھنے آکھیا خیمیاں جنہیں لوگ آباد ہیں، باقی دشہراں واسطے خیمیاں چ رہن والے جنہیں خانہ بدوش لوگ یہ سردار ہے انہوں کا، یہو جہا بندہ آج تک کوئی نہیں آیا، یہ قیس ابن عاصم سردار ہے سارے والا والے خیمیاں چ رہن والے لوگوں کے، وہ قبیلے کا ایک آدمی احنف ابن قیس تمیمی، انہوں لوگوں نے پوچھا ممن علمت الحلم کہ حلم تو کد کو سیکھیا، در گزر جڑی ہے غصے نوں پی جانا جذبات نوں کنٹرول کر رہے سبق کتوں سیکھے، آنہ بھی بڑا سردار اچھا آدمی ہے، قال من قیس ابن عاصم، وہ کہاں گا ساڑھے قبیلے جڑا قیس ابن عاصم صحابی تھی، میں وہ تو سن اے ہن میں پڑھ لگا پڑھ گیا، میں نا انسان ہوں دل ہی نہیں منتا بھی ادھا کا بھی آدمی کو ہو سکتا، در گزر
اسے تو رسول کریم علیہ السلام نے ایک شخص نے آخیا اللہ کے رسول مینوں کو نصیحت کرو، فرمایا لا تغضب، غصے نہ ہویا کر۔ پھر پوچھا، بار بار کہی گیا کہ غصہ آ گئی زیادہ ایسے تو تباہی ہوتی، جذباتی ہو کے گولیاں چل جاندیاں، غصہ پی جا۔ پہلوان اور جڑا کشتی کسی نے ڈگے، جدو غصہ آوے اسے اپنے آپ کو قابو رکھ۔ تو آپ نے فرماتے میں رأیت یومن قائدن بے فنائے داری، کہ قیس ابن عاصم صحابی نو ساڈے سر قبیلے دے سردار نو ایک دن میں ویکھیا کہ اپنے مکان دے سامنے بیٹھا سی، محتبم بحمائل سیفی، اپنی تلوار جڑی سی اتنے سر رکھیا سی آسرا لا کے نا بیٹھا سی، یحدث قومہم، اس ساری برادری بیٹھی سی تو انہاں چو تقریر کر رہا سی، اذ اوتیا برجل مکتوب، اسی دوران لوگ ایک آدمی نو پھڑ کے لے آئے جدے ہاتھ اتنا جکڑے سی، گرفتار کیتا سی، آخر مقتول، اور دوجا مریا بندہ لے آئے، دلان تے ہاتھ رکھ کے ویکھو ایہو جے جذبات تے قابو پاؤں تے اگا کیوں لگن، ذرا غصہ آیا ایک دوسرے نے وٹ ٹک دیتا، وکیل ھذا ابن اخیک قتل ابنک، سردار گل کر رہا تے لوگوں نے آخیا بھتیجا ہی تیرا تے آ پتر ہی، پتر مر گیا تے بھتیجے نو بن کے لایا، قال فواللہ ما حل حبۃ ولا قطع کلام، آہنا فاندا رب دی قسم نہ انہیں وہ جڑی اپنے گھٹنیاں دے گرد ٹنگئی پائی سی وہ چھڈی، کوئی نہیں اسی طرح آرام نہ بیٹھا رہا کہ نہ اپنی گل ہی بند کی، تقریر اسی طرح کرتا رہا۔ فلما تم التفت الی ابن اخیہ، جدوں گل پوری کر رہی تو پھر بھتیجے ول رخ کیتا، کوئی غصے چ نہیں آپ، قال یا ابن اخی بیسا وفعل، کہنے لگا میرے بھتیجا میرے برا دا پترا تو بہت برا کیتا، اسمتا بربک، ایک رب دی اپنے دی نافرمانی کی، وقتات رحمک، اپنے رشتہ داری دا کوئی خیال نہ کیتا، وقتلت ابن عمے کا، اور اپنے چاچے دے پتر نو تو قتل کرتا، ورمیت نفسک بسہمک، تے اپنے آپ ہی تو تیر مارا، کوئی بیگانہ سی جنوں مارا، اپنا ہی بندہ، وکللت عددک، اپنے قبیلے دا ایک بندہ جڑا کٹاتا، اے تو انہوں سمجھو اینا ہی غصہ کیتا، انہوں سمجھا پوت اپنا ہی بندہ مارنا سی، اپنے ثم قال لابن لہو آخر قم یا بنی ابن عمک، اپنے دوسرے بیٹے نو جگہ پرا قتل ہوا سی پیو اپنے دوجے پت نال، اٹھ پت اپنے چاچے دے بیٹے نو فہل کتاب آؤ، کھول دے دا یہ جڑے بندن بدے نا آزاد کر، باواں چھڑ دے دیاں، ووار خاکا کے جا جا کے پرا نو دفن کر، کفن دفن کرو، وسوکل امک میات من لبدیات ابنہا، اخیر کرتی ہے نے بھائی کیسے ابن عاصم نے کہنے لگا 100 اونٹ جا پوتا میرے کھڑے اور ماں نو جا کے دے دے، یہ جڑا خون باہ نا بیٹے دا یہ بھتیجے نے کی دینا ہے، نالائق نے غلطی کر لی، میرے مال تو جا کے میرے پوت دی ماں نو دے دے، فإنہا غریبہ، وہی بیچاری نو صدمہ ہویا، پلے نو دیت دیتی خون باہ، پوت نو آکھا جا کے بیٹے نو اپنے پرا نو دفن کرو، انہوں اینا ہی کیا بے نالائقہ تو اپنے پرا نو ہی مارنا، کیوں اپنے قبیلے لائقہ، اے توان فاندہ میں کیس کولو حلم چکے، جب وہ دی بردباری ویکھی تو دا حوصلہ ویکھیا اتھوں، اور آنف نو بھی دنیا نے منیا، صحیح بخاری دنیا کتاب سب کہ آنف بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زمانے جاری دنیا سردار مندی سی، قبیلہ بنی میں یہو جہا بندہ کہا جب میں اپنے سردار نو ویکھیا اینا حادثہ گزر گیا، صرف انہوں نالائق نو سمجھایا بھی تو اپنے بندے نو دیکھ مار کے کمی کرتی، دفن کراتا کولوں دیت جڑی سی دیت۔ وکان قیس بن عاصم قد حرم علی نفس الخمر فی الجاہلیہ، اور رسول کریم علیہ السلام نے ایک موقع سے فرمایا یاد رکھو کم دے بندے کفر چ جڑے ہوندے نا وہ اسلام چ کم نہیں ہوندے، دوجے نکمے اوتھے بھی جتیاں دی بہن ہوئے ہوندے، نہ وہ کفر دا ہی کوئی سنوارتے ہیں تے نہ اسلام دی آگے کھون کھوندے، بالکل ایک گل ٹھیک دے، سونے دی کان ہوندے وہ بندے پاویں کفر چ ہون ہوندے کم دے، جدن مڑ پیندے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر اسلام دا کچھ بنا دیندے، تے جنہاں نے بناونا کوئی سڈی وہ کی ہے کافر رن تک کیوں نہ کرنا، تے مسلمان ہو کے انہاں کہڑا کھون کھونا۔ کیس کا کی حال لکھیا امام ابن اثیر فرماؤں دے، کفر دے زمانے جی اپنی عقل پاروں نے اپنے آپ سے شراب میں حرام کر رہے، جو پانی انگ دنیا پیندی سی نا اور مجمع فخر کر رہے تھے میں انہیں گلاس پینا، کیس نے ادو ہی اپنے آپ سے شراب میں حرام کر کہ نہیں شراب نہیں پی۔ تھوڑے دن ہوئے کالم پڑھیا اے سرکاری اسپتال ایک ڈاکٹر کا نام نہیں لکھا احمد کمال لیا پینڈا روز کلب جا کے اور بے ہوش ہوا گیا، پھر ادھروں فجر دی اذان آن اپنے مکان اپنی گلی کھڑا بوئے گے مکان دا پتہ نہ لگے،
تو نمازی جڑے سے وہ مسجد میں جان، پھر انہوں نے نمازیاں چ ایک نوں پوچھا اور یار اس محلے میرا مکان سی تینوں کو پتا، انہیں آخیا ڈاکٹر صاحب اتنے ہی کھڑے جے جڑا تہاڈا مکان شراب ہے پی جاندے مسلمان۔ عیسائیوں نے اس حکومت نامراد نے پرمٹ دیتے ہیں، وہ عیسائی کئی باری کہہ چکے ہیں ساڈے مذہب جی حرام ہے، وہ جان چھڑاؤ کہ سانوں کیوں بدنام کر دے، کہڑا سارا دین شراب نو حلال کردا نہیں، وہ کمبخت اپنی کمائی کرتے، محلے بنے عیسائیوں کے پیندے مسلمان انہوں نے دے جاندے تے پی جاندے۔ مگر کیس دا ویکھو او بیٹے مرے تے بھی تسی ویکھ لیا، بندے چننے ہوندے ہیں خیار حکم فی الجاہلیت خیار حکم فی الاسلام۔ اللہ دے رسول آکھیا جڑے کفر کم دے ہوندے نا بہتر وہ اسلام چنگے نکلدے ہیں۔ شراب حرام کرتی، کٹ تو کرتی، دین اسلام نے ایک کم بھی غلط نہیں دسیا۔ اللہ نو کی تکلیف ہے لوگ پیندے جی صرف جوس ہے، جوس کا دا نہ مرادو نہ کو پتہ رہ جاتا، کئی باری ڈگے اور کتیاں نے منہ پیشاب کیا، لوگوں ویکھیا انگریزاں رسالے نے لکھا اسی یاد ویکھا کتا وہ منہ سے پیشاب کرنے چٹن دیا بڑا سواد آتا، ہوش ہی کوئی عقل ہی سارا تو آلہ جوہر انسان جو گم کر رہی ہے، پاگل دیوانے پونک دے اور سمجھ دے سانو بڑا نشہ آیا۔ وَكَانَ سَبَبُ ذَلِكَ أَنَّهُ غَمَضَ أُكْنَا ابْنَتِهِ وَهُوَ سَكْرَانٌ۔ توبہ کتوں کی اجے اسلام نہیں سی آیا، نہ وہ دین سکھیا، فرمایا اس پاروں کفر دے زمانے کی کناں نو ہاتھ لائے بھی شراب نہیں پینی، کیونکہ نشے دے اندر اپنی جوان بیٹی دے چونڈیاں وڑ لی، بے ہوش سی، جوان بیٹی میں اتوں چھیڑ چھاڑ کرتا رہا، وَسَبَّا بَوَيْهَا تے ماں باپ دونوں گالاں کرتا رہا، اپنے ماں تے پیو نو نہ لے کے گالاں کڈی جائے، بے ہوش۔ ورال کمر فتکلم بشیء، چند ویکھیا چند نو بھی برا پلا کیا، وَآتَ الْخَمَّارَ كَثِيرًا مِنْ مَالِهِ، اپنے بہت سارے مال چنا اور شراب پراؤن والے دیتا، بے ہوشی جی لٹاتی دولت۔ فلما افاق اخبر بذلک، جدوں ہوش آئی لوگوں آخیا نام مرادہ دھی نو چھیڑتا ہوا، ماں پیو نو گالاں کڈی گیا، اینا مال لٹاتا ہی، فحرم علی نفسہ، اسے دن تو حرام کرتا، اس خبیث شے نو ہاتھ نہیں لاؤ۔ جدوں بات انسان ہی رہے، وہ کل آدمی ہے وقال فی ذلک، اور اس بارے شعر کا ہے، اے خطبے کنیاں گلاں آ گئیاں موتی موتی، رایت الخمر صالحۃ وفیہا خصال تفسد الرجل الحریم۔ خود شعر کہا انہیں پھر کیسے ابن عاصم نے آندا میں دیکھا بھی شراب نو لوگ بڑی اعلیٰ شاہ سمجھ دے، یہ دے اندر اینیاں بریاں شاہاں جڑیاں دانا آدمی نو بگاڑ کے رکھ دے، عقل مند آدمی دا بیڑا غرق کر دیندیاں۔ فلا واللہ اشربها سعین، میں ان رب دی قسم کھا لی اب جنت تندرست ہے نہ تندرست پینا، ولا یشفا بها بدن سقیما، تے پاویں میں ساری عمر کنا بیمار ہو جائیں رب دی قسم بیماری چی کدی دا کوٹھ نہیں پینا، ولا اوتی بها ثمنا حیاتی ولا دولا بدن ندیما، تے مینوں کوئی آکھے نا میں آنے دی بھی خرید لیا، میں زندگی پارے نوں کدی مول نہیں خریدنا، اور نہ میں ادھر کسی ساتھی نوں سدنا بہ کے محفل لائیے تے پیے۔ فَإِنَّ الْخَمْرَ تَفْضَى شَارِبِيهَا وَتَنْوِيهِمْ بِالْأَمْرِ الْعَظِيمِ، نچوڑ کر کہ شراب اپنے پین والوں نوں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دینی ہے، پچھوں لوگاں دے تو ماں نوں بھی آ کہی گیا تے دھی نوں بھی آ کہی گیا، رسوا اور ذلیل، اور ایسے برے برے کام اور بڑے بڑے گناہ تو کراؤندی جڑا اندازہ کوئی۔ رسول کریم علیہ السلام اگر آخیا کیس سنا کفر کی کے وجہ تو فرمایا رسولہ روندے رہے، تو صحابہ نے آخیا کیس کیوں ہے گلاں کر کے حضور نوں ڈراتا، مگر حضور نے آخیا روکو کوئی نہ، اینو گل کرنے تے نبی علیہ السلام بھی داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہو گئی، فرمایا کیس سنا تسی کیوں بچیاں مارن لگ پے، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام سانو اس وچ جھوٹھی غیرت نے گمراہ کرتا، کوئی سانو خسر کہو گا کہ سارے سہرے کوئی سارے جوائی بن گئے، تے میں اللہ کے رسول علیہ السلام 12 دے قریب بچیاں مار چکا۔ حضور روندے گئے تے نال آپ نے پوچھا کبھی رحم بھی آیا، کیا ہاں اللہ کے رسول رحم آیا، ایک تے رحم آیا، ہاں اے اللہ دا نبی نہ ہوگا تے عورتاں حقوق لبیاں تے حقوق کہندے نے، زمین تپیاں جاندیاں سی، کوئی انہاں دی کوئی عزت پوچھ نہیں سی، اللہ کے رسول آخیا اور نہیں یہ جنت دی طرف دوزخ دی طرفوں تہاڈا بچا ہے، کچھ نہ انہاں بیچاریاں نو آکھو انہاں دی عزت کرو، اور اسی پتراں دی وہ عزت نہیں کرتے، پیراں دی نہیں کرتے جڑی رسولہ نے بچی دی کی۔ ابو داؤد شریف دیکھو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ باپ ہے نبی ہے وقت دے حکمران ہے، اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو جاندے، عرباں دے دستور دے مطابق اتنے متھے تے بوسا دیندے، اپنی جگہ تے بٹھا دیں، تے حضرت فاطمہ کو رسولہ جاندے وہ بھی اتنا ہی کرنی ہے، میں اپنے تھان تو اٹھنا حضوروں چمنا، اینا احترام رب ایک بچی ہے۔ اور جدوں رسول پاک نے لوگوں نے آخیا ایک دن خط کھچیا، 4 لکیراں کھچیاں، لوگوں نے آخیا اللہ دے رسول کیا 4 لکیراں، فرمایا سیدہ تو نساء الجنہ،
جنت دی عورتوں دی سردار اجنا ہے، چار جگہ میں لکیراں کھینچیاں نا، چار عورتیں جڑیاں جنت دی عورتوں دی سردار ہے، ایک خدیجہ بنت خویلد ہے میری بیوی، ایک فاطمہ ہے بنت محمد، اور ایک آسیہ زوجہ فرعون ہے، اور ایک مریم بنت عمران ہے۔ یہ چار جنت دی عورتوں دی سردار، ایڈا درجہ فرمایا، چار لکیراں کھینچیاں، چار ایڈے درجے نہیں مارے۔ تو رسول کریم علیہ السلام آکھا ڈکو کوئی نہ، سناؤں دیو، سناؤں دے رہے۔ کیا گل ہے رسول، ایک باری پیدا ہونا سی میرے گھر کسی بچے بچی نے، میں چلا گیا، بعد بچی پیدا ہوئی، ماں نو ترس آ گیا، ماریا نہیں مگر میرے تو ڈردیا انہیں پین کو کر دیتا، مینو نہیں دسیا بھی بچی ہوئی ہے، کر گئی ہاں پیدا ہوئی سی، میں زمین دب دیتا، میرے کو اتنا ہی جان چھڑائی، مگر جنوں 6-7 سال دی ہوگی، ایک دن گھر لے آئی، میں آیا تو بڑا پیار کرے، میں ویکھ لیا تے پیاری مینو بھی بڑی لگی، حضور روندے ہے، داڑھی مارکتا روندی جائے، فرمایا یار رسول پیاری تے بچی بڑی لگی، مگر دل چ جڑا سی نا کوڑ بس گیا کہ ہاں اس عورت نے میرے یہ کیتا، ایڈی ساری کرتی۔ ایک دن پھر میں آخیا اللہ دی بندی ہے، انہوں نے اچھے کپڑے پہنا، میں یہ مامیاں دے ملا لیا، بہانہ بنا لیا، لے کے تریا، انہیں آخیا گل سن مینوں پتا تسی عرب ظالم لوگ، یہ تیرے کو امانت ہی میری ایڈی ہو گئی ہے، پاویں چرنا میں چال ہی کی، میں رب تو ڈری ظلم نہ کرے۔ گل گلا دے رسول میں لے گیا جنگل چ ویران کھو سی، میں وہ لجا کے من پہ ٹکا دیتا، اج تک اللہ دے پیغمبر دی آخری آواز میرے کرنا چاہتی ہے اور میں پڑھا نہیں سکیا، ہائے ابا ہائے۔ رسول کریم روندے رہے، زارو زار آپ دے آنسو جاری رہتا رہی، مبارک دا لوگ آخیا تو اپنی کہانی سنا کے حضور نو غمگین کر دیتا، آپ نے میں نہیں سناؤں دیو، بعد کہنے گا ہوں اللہ دے پیغمبر میرا یہ گناہ معاف ہوگا، معاف اللہ نے بڑی وڈی گل رکھی ہے، بے کوئی اسلام لے آندا اللہ سارا پچھلا کھاتا دریا برد کر دینا، کلمہ پڑھ لیا چھٹی دیتی جو مرضی کیتا، مگر دلوں تے چھلی نہ ہوندی بے ہوا سے کم کیتے۔ کہنے گا رسول میرا ان کو چارہ ہے، نبی علیہ السلام نے کیا ہر بچی دے پیچھے غلام آزاد کر، جتنا بچیاں ماریاں نے 12-13 ایک غلام ان خرید کے یا تیرے کول ان نہیں جانا جڑیاں انہوں نے آزادی بخش، شاید تیرا جرم معاف آ۔ انہیں وہ بھی کم کیتا۔ اگلے سال پھر 100 اونٹ بھی لے کے حاضر ہوا، کہنا گلا رسول اللہ علیہ السلام تے بچیاں دا فدیہ سی، اے جڑا میں 9 ہجری تک اپنے قبیلے نہ اسلام دے خلاف ڈٹیا رہا، تواڈے نال ظلم زیادتیاں کیتیاں، مسلماناں دا دشمن رہا، اے او دا جانا 100 اونٹ میں اللہ دے رستے جانا، اینوں قبول فرماؤ، اللہ میرا وہ جرم اور میرے جڑے ہیں نا وہ گناہ معاف فرما دے۔ رسول کریم علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں تے مر لگیا، پھر وصیت کی، کہنے لگا اذا مت فلا تنوح علی، سن لو میرے پترو جدوں میں مراں کوئی وین پر نہیں پاؤنے۔ حالانکہ عرب لوگ جڑے انہاں وین نو اچھا سمجھدے سی، یہ ایک سمجھو بڑی سرداری گنی جاندی سی۔ طرفہ ابن عبد نے مر لگیا اپنی بیوی نے آخیا گل سن میں مر گیا دے نہ ہوئے تے چپ کر کے مینوں قبراں نوں لے جان، شان سمجھتے سی نا، کپڑے پان تے لوگ وال نوچن تے پٹن، اذا مت فنانی بما نحلو، جدوں میں مریں گا میری جنانی سن لا، میری سنونی اداں دیویں جویں میرا حق بنتا، اینا رومی تے پٹی دنیا نوں پتہ لگے کہ طرفہ دنیا تو چلا گیا، وشقی علی الجیبہ یبنا تما بدی، پار دیویں اپنے کپڑے، کمال سمجھ۔ مگر اسلام دا صدقہ کہ قیس ابن عاصم نے آخیا سن لو، وہ سارا دور گزر گیا، اذا مت فلا تنوح علی، جدوں میں مر جانا میرے سے اداں دے وین وون نہیں کرنے، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یناح علیہ، کیونکہ اللہ دے رسول علیہ السلام تے کوئی نوحہ نہیں ہے، رسول پاک تو بڑا دنیا تو کہنا جانا، کوئی وین نہیں پایا، کوئی پٹ سیاپا نہیں یاد نہ کرے۔ ایک قیس ابن عاصم المنقری تمیمی، یہ سردار دی کہانی کہ 12 تو زیادہ بچیاں دفن کر دی، اور کیا اس بچی دا پہلیاں تو جو ماریاں ہو چکے، سیانی ہو چکی تھی، اج تک وہ آواز مینوں بے چین کر دی ہے، بے خوج میں چھٹ رہا وہ کہہ رہی ہائے ابا، اگے تک رسولہ روندے رہے، پر میں ہونے ہوئی ہے وہ حال ہے بے غلام آزاد کر، شاید اللہ تعالیٰ تیرا گناہ معاف کر دے، اللہ جرم جڑا تیرا بخش دے، کم تسی پیڑے کیتے۔ اور رسول کریم علیہ السلام دی آمد دنیا دے اس تو ہی رحمت ہے، مریض سی دنیا بالکل سمجھو بیمارہ نہ جان پڑیا اسپتال، کوئی کسے مرد پھسیا، کوئی کسے مولی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سونی گل کہی، میں تے ختم کر دینا، اسی احسان اللہ دے رسول کا دے ہی نہیں سکتے، درود شریف پڑھو
درود شریف پتہ نہیں نہ لگا، منتر سمجھا بے کوئی کام کرنی سانو درود شریف دسو، اے اللہ دے بندیو کم ہون گے مگر پڑھنا صرف حضور علیہ السلام دے احسان دا خیال کر کہ اللہ دے نبی علیہ السلام دے سب تے کنے احسان ہے۔ اسی پتہ نہیں کہ ہو جا کافر اور بے دین ہوں دے، گائیاں دے موت پیندے تے پتھر دے بتاں نوں سجدے کر دے، اللہ دے رسول دی برکت نہ سانو سچا دین ملیا۔ اس احسان نوں یاد کر کے بار بار کہ اللہ کروڑا رحمتاں نازل کر، دن رات بارش برسا حضور تے اپنی رحمتاں دی، جنہاں دے صدقے سانو دین اسلام ملیا۔ تو دنیا بیمار، کوئی بچیاں مار رہا، کوئی شراباں پی رہا، کوئی زنا کر رہا، اچن چیت طبیب حقانی تے کھولے راز نہانی ہے۔ اچانک دنیا کے رب نوں ترس آیا، ایک ایسا سچا حکیم، ایسا مہاراج آ گیا جنہیں مکے کے صفا تے کھلو کے اعلان کیتا کہ آؤ بیدارو تہاڈا علاج کرا، جڑے روگ ہے کٹ دیاں، اچن چیت طبیب حقانی تے کھولے راز نہانی، درد مندان دے روگ گوائے تے فیض بندے رحمانی ہے۔ خزانے لٹات تے پر لو چوڑیاں، امت دی بدقسمتی ہے بے سارا خزانہ سارے کو موجود ہے، اسی ٹکے کو ماسکو کھاندا کو واشنگٹن کھادا، اے نا ملون لوگاں دی بدقسمتی اور لعنتیاں دا حصہ بے کافراں دے جا کے پیر چمدے پھردے، اور تساں جانا مکے چلے جاؤ، مدینے چلے جاؤ، جبا کوئی ہے مکیوں لبنا مدینہ لبنا اور کتے نہیں، نہ جہاں میں امن و امان ملی نہ متا، نہ جہاں میں راحت جہاں ملی نہ متائے امن و امان ملی، جو دوائے درد نہاں ملی تو ملی بہشت حجاز میں۔ مکے اور مدینے دکھاں دا علاج ہے، آ جاؤ مڑے آ جائے بھی تہاڈی قسمت ہے، ورنہ دن بدن اسی طرح ذلت رسوائی تہاڈا مقدر بننی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ساتھیو، اے بچہ تہاڈے سامنے اٹھیا اشفاق دا نام، میرے بہت پرانے دوست، اپنی دوستی کے تعلقات میں بھلا دینا اس تو بڑا کوئی سمجھو افسوسناک حادثہ نہیں ہو سکتا۔ مولانا مقبول احمد مجاہد سب تو تھوڑی دور ہی کر لیا، سلارر دے کول اوتھے سی، میرے بہت دوست سی، اور اس زمانے جنہاں دیاں کتاباں تو میں بہت فائدہ اٹھایا، انہاں تے ایک مولانا مقبول احمد چلہ رحمۃ اللہ سعودیہ جنہوں نے بہت اچھیاں کتاباں میریاں حج تے گیا، مینوں بھی انہوں نے فراخ دلی نہ دتیاں، پنڈا بن بن کے میں لیاوندا رہا اور پڑھدا رہا، اس اجے تک میرے دل چ انہاں دی محبت ہے، میں انہاں واسطے دعا کرنا کہ اللہ جنت الفردوس جگہ دے۔ اے بچہ تھوڑے دن آئے، اس دن بھی آیا، پھر ہن بھی اس مینوں رکا دیتا، میرا یہ وعدہ سی کہ جمعے تے اعلان کروں پہ تیری قسمت، اتنے پینٹ انہوں نے مسجد بنائی ہے، ایڈے انہوں کو وسائل نہیں جو انہوں نے پلے سی لا چکے، ہوں ایک 20,000 روپیہ جڑا باقی سارا کام مکمل ہو سکتا ہے۔ اس واسطے یہ رمضان سرفی صاحب بھی میرے دوست آئے سی، یہ بچہ بھی میرے دوست کا پوتا ہے۔ اج میری سارے تھوڑے ساتھیوں کو درخواست ہے جے ہوں پورا کر دیو تد، ورنہ جنہوں نے رب نے دتا پھر بھیج دینے۔ 20,000 روپیہ اس بچی کی چوڑی پا دیے، میں انہوں مولا کی قبر سے انہوں نے راحت ملو گی، میرے واسطے بھی خوشی کا سامان ہوگا، میرے بہت جگری دوستوں سے سی، اور میں انہوں نے احسان کا معترف ہاں۔ اللہ اجر دے تے بچے نوں 20,000 روپیہ پورا کر کے دے دیو، یہ تواڈے واسطے مسجد جڑی صدقہ جاریہ ہوگی، بالکل ضرورت ہے اتنے، اور یہاں کوئی اینے وسائل نہیں، اس تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے کہ پورا کر دینا، ہوں دے دو یا بھیج دیو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تھوڑا۔ دوسرا اعلان کہ بچہ کاشف علی اپنا پیارا بچہ، یہ دادا وہ بھی اپنے دوست سی، ملک حاجی محمد شفیع صاحب، کل ان کا انتقال ہو گیا، بڑے دوست سی اپنے، بڑی عزت کرنے والے سی، اور بچے نے جڑی گل سنائی ہے تو انہوں کا آخری وقت جڑا اتنے سمجھو رشک آتا کہ جی میں بھی زندگی گزری، اللہ تعالیٰ مینوں اور انہوں سارے ساتھیوں نے معاف فرمائے۔ آندا بچہ کہ بالکل دادی کول سی، اس نے آخیا گل سن، میرے بعد کسی بچے نہ بے انصافی نہیں ہونی چاہیے، تے 8 واری کلمہ شریف پڑھیا، جان اللہ نے اللہ، یہ کوئی چھوٹی جی گل کہ آدمی نے اللہ تعالیٰ آخر وقت کلمہ نصیب کر دے۔ جی محدث ابو ذرا رحمۃ اللہ علیہ دا پڑھیا، جدو وقت آخر آیا لوگ انہوں دے کول کلمہ پڑھ لگ پہ، انہوں نے کہا گل سنو چپ ہو جاؤ، آپ ساری عمر حدیث بیان کردیاں گزری سی، لگ پہ کہ مینوں یہ حدیث فلاں نے سنائی، فلاں نے سنائی، فلاں نے سنا، صحابی تک پہنچے، اور بعد آ کے اللہ کے رسول نے کیا جدا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوئے، آپ کہیں چپ کرو، میں تمہیں سنانا کہ حدیث پاک میرے تک کتنا، جب اتنے پہنچے
کہ حضور نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو بس کیا حدیث بیان کرنے اللہ کے حوالے ہوگا. اگلے بھی پورا کر سکے کہ وہ جنت داخل ہو گیا، اینا ہی کیا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا تو اللہ ہر ایک کو نصیب کرے، آخر وقت کلمہ نصیب ہو جائے، اللہ کے رسول کا ذکر زبان سے آ جائے، بیڑا پار تو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس جگہ دے. انشاءاللہ نماز تو بعد انہوں نے دعائے مغفرت کرنی ہے، دوسرے مرحومی لیے کرا. اب بچے نو مسجد کے سلسلے کے تعاون بالکل ہونا چاہیے. کل بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب مسجد عمر گل بار کالونی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کے موضوع پر خطاب ہوگا. یہ پروگرام تنظیم اسلامی کے تحت ہوگا. مرکزی ناظم دعوت و تربیت خطاب فرمائیں گے. شرکتی دعوتاں مسجد عمر گل بہار کالونی کل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب عشاء کے مغرب. اچھا جی اے کیجیے سی ڈی اور کیسٹ کا اعلان کر دیں. پچھلے 4 جمعے کی آڈیو اور ویڈیو موجود ہے. پچھلا جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی ویڈیو اور آڈیو بھی آ گئی ہے. اس کے علاوہ خواتین کے لیے پردے کی حمل کی آڈیو بھی دستیاب ہے. اس کے علاوہ شان اولیاء اللہ کون لوگ ہیں اس کی آڈیو پر زرعی یونیورسٹی کا بے مثال سوال و جواب کی سی ڈی آ چکی ہے. مسجد کے حال سے رانا اکرم صاحب کے پاس موجود. لے لیا کرو، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. سی ڈی جڑے لوگ مناظرے بھی لے کے گئے انہوں کی شکایت آئی ہے پلے کچھ نہیں پیا. چلو سی ڈی نہیں بن سکی ٹھیک ہے، آڈیو جڑی ہے ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح آواز ہے. جی وہ تصویر نہیں آتی تو خرید لو، گل کی سمجھ آنی چاہیے. تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 22 وقت 8 بجے شروع ہوگا. آپ شرکت فرمائیں. ماہ اگست کا ماہنامہ عفت بچیاں واسطے قاری فقیر اللہ سے حاصل کریں. کی سوال دے گائے کے گوشت میں بیماری ہے کیا؟ یہ کوئی حدیث اگر ہے تو پھر قربانی گائے کی کیوں؟ قربانی گائے بھی بالکل سنت ہے. قرآن مجید کی حکم ہے موسیٰ علیہ السلام گائے ذبح کرو. قربانی بھی ٹھیک ہے، گائے بھی حلال ہے، کوئی شک نہیں. مگر جس طرح یار کئیوں جڑا چنے کی دال وہ نہیں ٹھیک ہوا ہو جاتی ہے، مسراں کی دال نہ ہو جاتی ہے. آخر ہر شاید نفع بھی ہے کچھ نقصان بھی ہو، آدمی نے اپنی طبیعت دیکھنی چاہیے. اس تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام بالکل حدیث فرمائی ہے کہ گائے کا دودھ پیا کرو، یہ شفا ہے. تے گوشت جڑا بیماری ہے نہیں سارے والی ہے، جنہوں نہیں موافقت کی بیماری حقی ہے، شکیل ہے، ایڈی جلدی ہضم نہیں ہوتا، بہت اوکھا ہے. کٹا بہت چھٹی ہضم ہو جاتا. اس چیزاں سے اللہ تعالیٰ جدی جدی تاثیر کی حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے تے نہ سارے لوگوں لیے. ابن قیم نے بڑی پیاری گل کی ہے، جڑا لوگ پڑھ لیں نا شاید شفا ہے. گل تے قرآن سے ہر ایک کھان لگ پڑا، جڑا اگے ہی گرم طبیعت ہوں انہوں اگ لگ اٹھتی پھر. قرآن کدھر گیا؟ قرآن نے کدوں آخیا سارے کھائی پھر. ہر شخص کو چاہیے اپنا مزاج ویکھے، اپنا علاقہ ویکھے، موسم ویکھے. یہ ابن قیم کی پوری کتاب طب نبی پڑھنی چاہیے. طبیب نو پوچھے، اللہ بھی ہر شاید نفع بھی ہے کچھ خطرات بھی ہے، پوچھ کے برتنا چاہیے. یہ کوئی نہیں بک کے گل لے رہا ہے. حدیث پاک ٹھیک ہے کہ دودھ پیو، دودھ شفا ہے، اور کئی لوگوں واسطے گوشت جڑا وہ نقصان دہ نہیں چھٹی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ اللہ ایسا جہاں نہیں تباہ کرنا والے کا رتبہ کرنے ربیہ و شہبہ کرنے ربیہ و تنظیم ابن عطبہ و بھئیہ میں خلق و عطبہ کرنے محل رب سادہ رب اگے اور ربی اللہ سرما بھی نہ ابن مسعود نے دیتا سامنے نہیں آ گیا نہیں ہو بسے اللہ نے ہمارا تبریز گالا قبل اللہ نصیب دے لقد ہے قبل اللہ رسول اللہ سارا پر کوئی چیز بدل رب کے رسول کی دعا ہے کہ ظالمہ کے خلاف ہے نہیں. ابن مسعود نے رب کی قسم میں کرنا سارے بے ایمان بدل کے اندر کتے کی وقت میں نے کہا انہوں نے کہا کہ لتا لوگ ٹھیک ہے پرانے کوئی چڑھ سٹے اٹھائے اور حضور سرانے کھڑے ہو گیا تجھے موقع دے دیا جیسے نام لگ رہا کیا کیا کہ گل کرو ہے جنہیں چیزاں میں تم دستہ بھی مخالفت کرو گے تباہ ہو گیا. حق پایا کہ نہیں پایا تو نکلیاں ٹھیک کہ نہیں وہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ تسی نہ مردے نہ جمع کر دے یہ جو لاشاں ہیں انہاں سنو پہ
اللہ کے رسول نے آپ کیا عمر رب کی قسم ہے تو زیادہ سن رہا ہے مگر ہم بول نہیں سکتے دوروں کی اجازت نہیں ہونے نہ دے جناب سے میری گلاں میرے نام کہ مخالفت کی تھی نتیجے کی تو انہوں دونوں کلمہ پڑھوں بھائی تمہارے سامنے آپ چلو بناتے حضور کی چار بیٹیاں تھوڑا تھوڑا تذکرہ آ گیا اللہ تعالیٰ رسول کریم رابطے اولاد رابطے دوستوں کی محبت سارے جناب کٹ کٹ کے پڑھے اور زیادہ اثر بھی آپ مسلموں سے کلمہ کرے بات بناونا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ وسلام علی عباد الذین کیا کلام سن لو کہ میرے برادر محمد کا بھی حاضر یہ تو سامنے خود اعلان کریں گے کل ان سال سارے کا پہلا عربی کورس کامیابی سے مکمل ہوا. اس کورس کے شرکاء کو تکمیلی اطلاع دینے کے لیے میرا نام لکھا ہے اعلان کریں خود دار حکم نے الحمدللہ ایک سلسلہ شروع کیتا ہے عربی کلاس کا اور وہ 2 مہینے کا کورس ہے بہت چھوٹا مختصر کورس ہے اور 2 مہینے بندے نو افعال دا سیریاں دا عام لفظاں دے ابواب دا اسم فاعل اسم مفعول یہ موٹیاں موٹیاں چیزاں جڑیاں نا اچھی طرح آ جاندیاں اور 2 مہینے دے وچ وہ بندہ کم کم قرآن ایڈی قدر بتائی تو زین حضرت خدیجہ ہی آکھیا بھی یا رسول اللہ میرے پانجے نو دے رسول اللہ نے پھر ابو العاص لقیط نو دے اے اسلام نہیں لیا ہے بہت دیر نہیں لیا ہے اسلام دیر کر دیتی جنہوں نے اسلام لیا 2 داماد رسول کریم علیہ السلام دے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ شروع سے اسلام لیا مگر ابو العاص نہیں اسلام لیا بہت دیر نہ مسلمان ہوئے جا کے جنگ بدر دے اندر جڑے لوگ قید ہوئے 70 کافر قیدی ہوئے انہاں چ ابو العاص بھی قید ہے تو رسول کریم علیہ السلام نے کہا ہوئے بھائی ہن جان تے تادی چھٹنی ہے بھائی فدیہ دیو خواہ مخواہ تسی جنگ سر تے مسلط کی کتھوں پینڈا کیتا تو مدینے آ کے سانوں تسی بیٹھیاں نو تنگ کیتا اس تو تانوں ہن خرچہ پینا ہے ایویں نہیں تہاڈی جان چھٹنی معاوضہ ادا کرو. چنانچہ حضرت ابو العاص نے پھر اجے تک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ مکے سے اجے کافراں مسلمانوں دے نکاح آپس ادنا ہی قائم تھے بہت بعد سورہ ممتحنہ اللہ نے پھر وہ ختم کیتے جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ نے پھر کافر بیوی نو چھڑ دیتا حضرت عمر نے چھڑ دیتا مسلمان لڑکیاں انہوں نے گھروں کڑیاں گئیں مگر اجے رشتہ ناتا چل رہا تھا. تو حضرت ابو العاص نے اس زمانے پھر مکے پیغام بھیجا کہ زینب میری رہائی واسطے مال پہ اے 45 صفحہ 4 جلد مستدرک حاکم دی لما باس اہل مکہ فی فدائے سارہم باس زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فدائے بلاس بقلادت وکانت خدیجہ تو ادخلت بیا بلر جڑے مولوی نے پوچھا ابو بکر دا نام ہوندا شاید ہی کوئی دس سکے نا نہیں ہوندا عبداللہ نہیں پتا ابو بکر پتا کنیت پھیل گئی نا پیچھے گم ہو گیا نا لقیط ابو العاص کنیت دوسرا نا عرب رکھ لیں گے سی ادب نہ بلاؤ لی جی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے ابو الحسن حسن کے ابا رسول کریم علیہ السلام ابو القاسم قاسم کے ابا جدوں زیادہ پیار نہ صحابہ بلاؤں سی فرمایا میرے محبوب ابو القاسم نے یہ فرمایا بچے کے نام اصلی نا لقیط حضرت خدیجہ کے سکے پان دے حالات بچے اور حضرت خدیجہ کے بارے حدیث پاک آتا کہ رسول اللہ اسلام تو پہلا میں گل کری سی موڑ دی ہوں لوگوں نے گل بنائی ہے بے عورت جڑی نہ جی خواہ مخواہ بندے نے چمٹی ہے کوئی حیثیت نہیں مسلم کورا پرستارش مرد باہر آیا حکمت قرآن اخبار آتا جنہیں عورت نو نوکرانی سمجھا انہیں قرآن کی حکمت ایک حرف ہی نہیں سیکھا انہوں قرآن کا پتہ ہی نہیں لگا اے ماں کس درجے کی مالک ہے بیٹی ہے تو دوزخ اتر رہی پرتا بیوی ہے فرمایا سارے تو چنگے وہ دن قیامت دے گنے جانے پرچا ویکھنا رب نے خیر حکم لیا لے گھر والی نہ کتنا ورتائی تو عالم دین کو میری امانت لے لی سی جنہیں آخیا اللہ دے دین مطابق میں تینوں دینا قبول کی میری امانت میں کی برتا ہوگی فرمایا جنہیں انہوں عورت نو نوکرانی سمجھا انہوں نے کوئی دین کا حصہ نہیں ملیا اور یہ اسلام نو سمجھ سکے بڑی عزت رب نے بنائی
پچھلے جمعے تو سنیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا 3 بھینا یا 3 بیٹیاں رب کسی نے دے دے تو برا نہیں منایا، انہوں نے اچھا پاڑیا، دوزخ میں پردہ ہو گئی۔ لوگوں نے آخیا یا رسول اللہ 2 ہی؟ فرمایا ہاں دعاں کا بھی ہے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ سامعین کرام، قرآن مجید دا 19واں پارا سورہ الفرقان وہ 94ویں آیت ہے جڑی میں تواڈے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ دے اندر اپنی قدرت کا ایک نشان جڑا اسی ویکھ رہے ہیں اس جہان دے اندر دا بیان فرمایا کہ پانی دی ایک بوند ہوندی ہے، وہ ماں دے شکم جاندی ہے، اللہ تعالیٰ تو بالکل ایک دوسرے دے الٹ 2 شیاں پیدا کر دیندا، ایک لڑکا ایک لڑکی، بالکل متضاد وجود، مرد چیزیں ہی ہو رہا ہے، عورت چیزیں ہی ہو رہا ہے، مگر یہ 2 پرزے الگ الگ بنا کے پھر انہوں اس طرح جوڑیا جی میں مقناطیس لوہے نوں کھینچدا جی جعلہ نسب و سحرا۔ ایک پاسے وہ تعلق اپنے باپ دادے نال ہے، خونی رشتہ جنہاں چ جمیا ددیال و سحرا، اور دوجے پاسے وہ لڑکیاں لڑکے جڑے انہاں چ رشتہ پیدا کر کے انہاں چ کشے پیدا کر کے شادیاں ہوندیاں، نکاح ہوندے، سسرالی۔ اللہ پاک دا ویکھو جہان میں کیویں آباد کردا، پانی دی ایک بوند ہے، 2 چیزاں اس چوں نکلدیاں بالکل ایک دوسرے دے الٹ، مگر وہ پھر پرزے آپس چ اینے جڑے ہیں، جعلہ نسب و سحرا، کسے پاسے وہ چاچیاں تایاں نال جڑیا اپنے نسب نال، کسے پاسے سسرال، آپ کسے شادی ہوئی گا اپنے تیاں پت کسے جوائے، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ رب اللہ ویکھدا تو اپنے رب دیاں قدرتاں، تیرے رب دے کڈے کمال ہے، ایک بوند پانی نہ جہان آباد کرتا، لڑکی لڑکا پھر انہوں نے آپس محبت، پھر ددیال اور ننہال بنا دیتے۔ پچھلا خطبہ بھی سنیا کہ رسول کریم علیہ السلام دی بنات طیبات دے بارے، رسول پاک علیہ السلام دی بیٹیاں، مگر وہ دے بارے ایک میرے ذہن خلش رہ گئی اور کچھ دوستاں بھی توجہ دلائی بالکل ٹھیک کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تذکرہ بہت ہوندا رہا، کیونکہ حسن حسین دی ماں ہے، فاطمہ حضرت علی دی بیوی ہے، جنت دی عورتوں دی سردار، وہ دا بیان بھی ہوندا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بیٹیاں حضور دی خامد ہے، ام کلثوم دے رقیہ دے، انہوں دا بیان ہوندا، خلیفۃ المسلمین ہے، بڑے مرتبے جا، مگر وڈی بچی دا تذکرہ بہت گھٹ ہے، اور وہ خامد دا ذکر تے برائے نام ہی شاید کسی نے کیتا ہوئے، ورنہ پتہ ہی نہیں وہ کہڑے گھر ہوندی سی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس تو میرے دل نے منیا نہیں، اس گل میں نام مکمل چھڑتا جائے، سارا تو بڑی بچی دا تذکرہ اور وہ خامد دا تذکرہ بھی آنا چاہیے۔ زینب ایڈا پیارا نا ہے، ساری بدقسمتی ہے، ادھر رونا ہی رویا جا سکتا کہ دنیا تک کے سانوں کہڑے پاسے لے گئی، بسی فنکار تے فنکارا جڑیاں نا انہاں دے نام پسند کر لے، ہنا تے ہما تے فلانے، مگر وہ نا جڑے پاک بیبیاں دے سی جنہاں تو بہتر نہ ہی کوئی نہیں، وہ کسی کا دھیان نہیں ہوگا۔ کسی نے دسیے نا بچی جمی تے زینب رکھ لا، خدیجہ رکھ لا، عائشہ رکھ لا، مولوی صاحب فرسودہ، توبہ توبہ، کافراں دی اولاد کہ اللہ دے رسول دے گھر دے نا جڑے انہاں پرانے نظر آتے، نویں لبدے پھردے، ہندوؤں دے جا کے رکھ لو، عیسائیاں دے رکھ لو۔ زینب کڈا سونا نام، مانا بھی ایڈا آلہ، شجرٌ حسن المنظر طیب الرائحہ۔ زینب اس پودے نوں کہا جاتا جنوں ویکھدے سی عرب، اس تو سونا پودا ویکھن چ کوئی نہیں سی، تے او دے نال دی عمدہ خوشبو کسے شے دی نہیں۔ یہ اس پودے دا نام ہے عربی چ جڑا ویکھیا جائے تے بہت سونا، اور خوشبو دی جڑی وہ بس دماغ نوں معطر کرے۔ زینب، اس تو رسول کریم علیہ السلام دی بیٹی زینب، 2 بیویاں زینب، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، گاہ نواسی بھی حضرت علی رضی دی بچی، خدا نام بھی زینب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ دی بیوی زینب، زینب بینیاں جنہاں دا اندازہ کوئی نہیں، مگر زینب نام نہیں لوگاں چنگا لگا۔
تو سارا تو بڑی بیٹی رسول کریم علیہ السلام دی زینب ہے، اور وہ خامد سکی ماسی دے پوت پرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں دی سکی بہن ہے حالہ، ہے الف لام لا، حالہ، حالہ دا بچہ ہے جہاں نام لقیت ہے، لام کاف دنقطیہ یہ ارتو ہے، مگر مشہور ابو راس ہے، ابو راس ابن ربی مشہور ہے، کنیت نال اپنی نہ مشہور، جی میں ابو بکر مشہور